آیت نمبر 86۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، صدق اللہ العظیم۔ عادت اللہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب اچھے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ساتھ بروں کا تذکرہ کرتے ہیں، مومنین کا تذکرہ کرتے ہیں تو ساتھ کافرین کا بھی کرتے ہیں تاکہ موازنہ ہو سکے، جنتیوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ساتھ جہنمیوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں تاکہ ذرا دیکھا جا سکے کن اعمال والے جنتی ہیں، کن اعمال والے جہنمی۔ اللہ رب العالمین نے مومنین متقین کا بھی ذکر فرمایا کہ وہ رحمان کی طرف آئیں گے، جماعت کی شکل میں، اعزاز کی شکل میں ہوں گے، پل صراط سے گزریں گے، بڑے اعزاز کے ساتھ گزر جائیں گے، اپنی سواریوں پر گزر جائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا میں جس طرح کی سواری کو پسند کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس طرح کی سواری عطا کریں گے۔ تو بڑی تیزی کے ساتھ، اور جو مجرم مشرک ہوں گے، منافق ہوں گے، وہ تو کٹ کٹ کے مریں گے، تو آگے نہیں جا سکیں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم چلائیں گے مجرمین کو الی جہنم، جہنم کی طرف، وردا، پیاسا۔ جس طرح جانور پیاسے ہوں تو بڑی تیزی کے ساتھ ان کو ہانکا جاتا ہے کہ وہ پانی کی طرف لے جائیں ان کو، تو ان کو ہانک کے ذلیل اور رسوا کر کے جہنم کی طرف لے جائیں۔ یہاں دنیا میں عیاشی کی تھی، وہاں ان کو رسوائی ہو، کفر اختیار کیا، شرک بدعات رسومات اختیار کرتے رہے تو وہاں مار ملے گی۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، نہیں مالک ہوں گے شفاعت کے الا من اتخذ، مگر وہ شخص جس نے پکڑ لیا اپنے رحمان سے عہد۔ پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ کل قیامت کے دن شفاعت ہوگی، مومنین کی سفارش کریں گے، نمازی کی سفارش کرے گا، استاد شاگردوں کی سفارش کرے گا، شہید سفارش کرے گا، حافظ عالم سفارش کریں گے، حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں گے تو پوچھیں گے کہ اللہ کے بندے جو ہوں گے کہ کسی نے آپ کو کبھی کوئی پانی پلایا تھا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ مجھے فلاں آدمی نے پانی پلایا تھا، اللہ فرمائیں گے چلو اس کو معاف۔ اتنا شفاعت چلے گی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ ہوگی۔ جنت میں پہلے نہ کوئی نبی جا سکے گا، نہ کوئی ولی جا سکے گا جب تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پوری خلائق سارے کے سارے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے کہ آپ ہمارے ابا ہیں، آپ ہماری سفارش کریں کہ حساب کتاب شروع ہو۔ اتنا المناک دن ہوگا، کان مقدارہ فی 50,000، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ میلین، کہ ایک نیزے کے برابر سورج ہوگا۔
بعضوں نے تو میل کا معنی خود صلاحی کیا ہے کہ اتنے ہی بالکل قریب ہوگا۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں تمہاری سفارش کروں، اپنی فکر ہوگی۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے نہیں، عذر کریں گے میں نہیں سفارش کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، دیگر انبیاء کے پاس، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تم حضور علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پوری خلائق آ جائے گی اور میں اس وقت رحمان کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ میرے دماغ میں ایسی ایسی محامد، ایسی ایسی دعا ڈالیں گے کہ پہلے میرے دماغ میں بھی کبھی نہیں آئی۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، بڑے پیار کا لہجہ ہے، انداز ہے، دیکھیں۔ اللہ فرمائیں گے ارفع راسک، اپنا سر اٹھا، وشفا تو شفا، سفارش کر مانی جائے گی، سل توتا، سوال کر مانا جائے گا، دیا جائے گا، مانگ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں دعا مانگوں گا، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے یہاں تک کہ مجھے اجازت دی جائے گی کہ جاؤ، جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال لاؤ۔ یہ بعید نہ سمجھا جائے کہ کیسے جائیں گے، آگ تو گلزار بن جائے گی۔ تو آپ علیہ السلام تشریف لے جائیں گے، ذرہ برابر، ذرہ کہتے ہیں سرخ چونٹی کو، یا ذرہ کہتے ہیں سورج کی شعاعیں آ رہی ہوں اور وہاں کچھ نظرتا ہے کہ کچھ اڑ رہا ہے، ہوتا کچھ نہیں، ذرا سا۔ اتنا بھی ایمان ہوگا تو حضور نکال لائیں گے۔ ایمان والو، ایمان بڑی نعمت ہے۔ سارا جہان جائے تو جائے مگر ایمان نہ جائے۔ آج کل ایمان چھیننے کی پرزور کوششیں کی جا رہی کہ کس طرح ان کا ایمان چھینا جائے، مختلف شکلوں میں باطل آ رہا ہے۔ ایمان بچاؤ، جتنا بڑا گناہگار ہو، جتنا بڑا گناہگار ہو اللہ معاف کر دے گا، بشرطے کہ ایمان چاہیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سارے نکل آئیں گے اور اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق فرمائیں گے کہ ان کو بھی نکال لاؤ جن کے دل میں ذرہ سے بھی کم ایمان ہے، یعنی حضور کو وہ نظر آئے گا جو ذرہ کے برابر ہے، اس سے بھی کم ایمان والے بھی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ جل کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے، انہیں نکالا جائے گا، آب حیات میں ڈالا جائے گا اور پھر ان کو جنت میں لایا جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ ہوگی، پھر انبیاء کو بھی اجازت ملے گی، باقی کو بھی اجازت ملے گی۔ علامہ عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ فرمایا جو آدمی سنت کا تارک ہے، جو آدمی سنت کا تارک ہے، خطرہ ہے کہ کل قیامت کے دن اس کی شفاعت نہ ہو۔ سنت کی لاج رکھنی چاہیے، ہر لمحہ ہر گھڑی کوشش ہو کہ حضور کی سنت زندہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سنتیں بے پرواہی سے ہم چھوڑ دیں اور کل قیامت کے دن شفاعت سے محرومی ہو، پھر کوئی ٹھکانہ نہیں۔
پھر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دھتکار دیا، سارے انبیاء تو نفس و نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ اسی کو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، عدل کرے تو تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے ہو، کرم کرے تو بخشے جامن میں ورگے منہ کالے ہو۔ اتنا بڑا آدمی دیکھیں اپنے آپ کو کتنا نفس کسری کر رہے، کسے نفسی فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا یملکون الشفاعہ، ان کو شفاعت نہیں پہنچے گی۔ نبی، ولی، غوث، کتب، ابدال جس جس کی سفارش کریں گے اس میں ایمان ہوگا تو سفارش ہوگی۔ اگر مشرک ہے، کافر ہے، کسی نبی کی سفارش اس کے لیے نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ جتنا بڑا زانی، جتنا بڑا چور، بڑا ڈاکو، معافی ہو جائے گی، مگر مشرک کی معافی نہیں ہو۔ اللہ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، وہ بہت کم ہے، اور اللہ کے صفات میں بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ کبھی رزق میں شریک ٹھہرائے بیٹھے، کبھی اولاد میں شریک ٹھہرائے بیٹھے، کبھی عبادات میں شریک ٹھہرائے بیٹھے، وہ اپنے لیے جہنم بنا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی صحبت بھی برباد کر دے گی۔ سچ کہا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھوں کی صحبت، نیکوں کی صحبت نیک بنا دے گی، اور بروں کی صحبت برا بنا دے گی۔ جو بد عقیدہ لوگ ہیں ان کی صحبت میں نہ بیٹھا جائے، ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، خطرے میں چلا جاتا ہے، بچایا جائے۔ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر جس نے اپنے رحمان کے پاس عہد کر لیا۔ عہد سے مراد ہے توحید، وحدانیت، لا الہ الا اللہ، اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا، اسی پہ رہنا۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ فہم نصیب فرمائے، کامل دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔